بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ، یہ بعض کتابوں میں متصل لکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کتابت کی غلطی ہے۔ وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا نَحْوُ مَا ضَرَبَ وَأَكْرَمَ إِلَّا أَنَا فَفِيهِ تَنَازُعٌ۔ ماقبل میں آپ حضرات نے تنازع الفعلین کی تعریف پڑھی تو اس کے قواعد میں یہ بات واضح ہو گئی کہ تنازع جس میں ہوگا اس کا بعد میں ہونا بھی ضروری ہے، اسم ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کا اس طور پر ہونا چاہیے کہ اگر وہ دونوں کا معمول ہم اس کو بنانے تو چاہے پہلے کا بنائے یا دوسرے کا بنائے وہ دونوں کا ہی معمول بن سکے۔ اس کا نتیجہ اب لوگوں نے کل یہ نکالا تھا کہ جی ان شرائط اور قیودات کو دیکھ کر ضمیر متصل میں تنازع کا تحقق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو متصل ہے وہ دوسرے فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو دوسرے فعل کا ہی اس کے اوپر حق ہے عمل کرنے کا، اس کو ہم پہلے فعل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ضمیر منفصل کا کیا حکم ہے، اس میں تنازع ہے یا پھر تنازع نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تنازع کا تحقق تو اس میں ہو سکتا ہے، تنازع کا تحقق تو اس میں ہو سکتا ہے، لیکن جو تنازع، جو تعریف، جو اصطلاحی وضاحتیں متن میں ماتن سے منقول ہے اس کے مطابق اس میں جو ضمیر منفصل ہے اس تنازع کا حل نہیں ہے، اس تنازع کا حل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ عربی کلام میں ضمیر منفصل میں تنازع کا تحقق ہو چکا ہے، لیکن جو طریقہ کار حل کرنے کے جو طریقے، جو وضاحتیں شارح اور ماتن نے کی ہیں متن کی عبارت کے مطابق اس تنازع کا حل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ جی آپ لوگ کل انشاءاللہ پڑھ لیں گے اگلے سبق میں کہ جو تنازع ہوگا تو تنازع میں ظاہر ہے بصریین اور کوفیین کا اختلاف ہے، اہل بصرہ کہتے ہیں اسم ظاہر کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا، اہل کوفہ کہتے ہیں کہ اسم ظاہر کو پہلے کے ساتھ جوڑنا ہے، تو جو دوسرا رہ جائے گا چاہے وہ پہلا فعل ہو یا دوسرا فعل ہو، اس کے لیے جب فاعل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ضمیر دیتے ہیں، اس کو ضمیر دیتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ کار اہل بصرہ اور اہل کوفہ کے جمہور حضرات کے نزدیک تنازع کو حل کرنے کا کہ اسم ظاہر کو ایک فعل کے ساتھ جوڑ لیں گے، دوسرے فعل کو فاعل کے لیے ضمیر دے دیں گے۔ جب مسئلہ ہوتا ہے ضمیر میں تنازع کا تو وہاں پر ہر مرتبہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مثال دیکھ لیں، ما ضرب و اکرم الا انا، ما ضرب و اکرم الا انا، ضربہ کو بھی فاعل چاہیے، اکرمہ کو بھی فاعل چاہیے، بعد میں صرف انا ہے، تو یہ انا ہم جس کے ساتھ بھی جوڑیں، ضربہ کا فاعل بنا لیں یا اکرمہ کا فاعل بنا لیں، تو جس کے ساتھ اس انا کو جوڑیں گے تو دوسرے کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس کو بھی فاعل کی ضرورت ہے، لہذا اس فاعل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اہل بصرہ اور اہل کوفہ کے جو جمہور حضرات ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک فعل کے ساتھ اسم ظاہر کو جوڑ لے اور دوسرے فعل کو فاعل کی ضرورت ہو اس کو فاعل کی ضمیر دیں گے، اس کو فاعل کی۔ اب اس مثال میں اگر ہم فاعل کی ضمیر دیتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں، اگر ہم فاعل کی ضمیر دیتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں، دیکھیں ما ضرب و اکرم الا انا، بالفرض آپ نے ایسا کیا کہ انا کو پہلے کا فاعل بنا دیا، اب دوسرے اکرمہ کو بھی فاعل کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے اب ذکر تو نہیں کر سکتے، ذکر تو نہیں کر سکتے، مقدر مانیں گے، جیسے آپ لوگوں نے اس کی مثال پہلے بھی پڑھ لی کہ جی ضربنی و اکرمنی زید، ضربنی و اکرمنی زید، کل مثال اس کی آ گئی تھی سامنے، تو ضربنی و اکرمنی زید میں زید کو ایک کے ساتھ جوڑ لیا اور دوسرے کو فاعل کی ضمیر دے دی۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ ما ضرب و اکرم الا انا، جب ہم یہاں فاعل کی ضمیر دیں گے تو فاعل کی ضمیر دینے کی دو صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ الا سمیت ہم ضمیر دیں گے اور یوں کہیں گے کہ یہاں اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے اور وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، مقدر ہے اور الا سمیت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الا کے بغیر ہو،
دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب بھی تنازع الفعلین میں جو مذکور ہے اس کو تو اس مذکور کے ساتھ ایک فعل کے ساتھ جوڑ لیں گے، دوسرے کا مسئلہ جو حل ہوگا وہ مذکور کے مطابق ہوگا، الگ سے کوئی اور چیز نہیں نکالیں گے، بلکہ جو مذکورہ لفظ ہوگا جس میں تنازع ہے اس کا لحاظ کر کے دوسرے فعل کا مسئلہ حل کریں گے۔ یہاں پر انا کے ساتھ الا بھی ہے، انا کے ساتھ الا بھی ہے، لہذا اگر الا سمیت یہ کہتے ہیں کہ جس کا فاعل مقدر ہے تو مسئلہ ہے، اور اگر الا کے بغیر یوں کہہ دے کہ صرف انا یہاں پر مقدر ہے پھر بھی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر الا سمیت ہم ضمیر کو مقدر کرتے ہیں تو الا حرف ہے، الا حرف ہے، اور حرف کو مقدر نہیں کیا جا سکتا، الا یہاں پر حرف ہو جائے گا، اور حرف کی تقدیر، حرف کا اضمار یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ الا سمیت ہم حذف نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ الا کے بغیر مان لو، تو پھر عبارت یوں ہو جائے گی بالفرض ما ضرب انا و اکرم الا انا۔ پہلے کے لیے ہم ضربہ کے لیے انا ضمیر مقدر مانتے ہیں، الا کے بغیر، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ عبارت کیا بن جائے گی؟ ما ضرب انا و اکرم الا انا۔ پہلے ما ضرب و اکرم الا انا کا ترجمہ دیں کہ ما ضرب نہیں مارا اور اکرام نہیں کیا الا انا مگر میں نے۔ مطلب اس پہلے والے جملے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مارا بھی اور میں نے اکرام بھی کیا۔ ما ضرب و اکرم، نہیں مارا اور نہیں اکرام کیا، الا انا مگر میں نے۔ اس تعبیر کا خلاصہ کیا ہے؟ اس بات ہے۔ جب ما کے بعد الا آ جائے تو اس سے الا کی جو ماقبل کی نفی ہے اس کا نقض ہو جاتا ہے، الا کے ذریعے سے نفی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ما ضرب و اکرم الا انا کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے مارا بھی ہے اور میں نے۔ اب اگر ہم ما ضربہ کے بعد فاعل صرف انا لگا دیں الا کے بغیر تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ما ضرب انا، میں نے نہیں مارا، و اکرم الا انا، اور میں نے اکرام نہیں کیا مگر میں نے۔ تو ما ضربہ میں اثبات ہو جائے گا، نفی ہو جائے گی، ما ضرب انا میں نفی ہو گئی، و اکرم الا انا میں اثبات ہو جائے گا۔ متکلم کا مقصود کیا ہے؟ دونوں جگہوں پر اثبات ہے، اور اگر ہم الا کو ختم کر کے صرف انا ضمیر نکالتے ہیں تو پھر ایک جگہ پر نفی ثابت ہو رہی ہے اور ایک جگہ پر جو ہے وہ اثبات ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں ہی صورتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ضمیر منفصل میں وہ تنازع ہے یا نہیں ہے؟ تو عربی کلام میں تحقق تو ہے، لیکن جو طریقہ کار ماتن نے جس کو ذکر کیا اس طریقہ کار سے اس کا حل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ضمیر مانتے ہیں، اور اس مثال میں اگر ہم ضمیر مانے فاعل کے لیے تو فاعل کی ضمیر ماننے کے دو طریقے ہیں۔ الا سمیت مانیں گے تو پھر یوں کہے گا کہ الا سمیت ضمیر مقدر ہے، حالانکہ حرف کو مقدر نہیں کیا جا سکتا، یا پھر الا کے بغیر مانیں گے تو پھر مانوی فساد لازم آتا ہے کہ متکلم کا مقصود اس بات ہے اور اب اس سے نفی کا حصول ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بولو ہاں جی۔ اور عبارت کا ترجمہ دیکھ لیں، وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ، بہرحال ضمیر منفصل جو کہ واقع ہو ان دونوں کے بعد، جیسے ما ضرب و اکرم الا انا، ففیہ تنازع، بس اس میں تنازع تو ہے، لیکن لا يمکن قطعہ، لیکن اس کو قطع کرنا، اس کو ختم کرنا ممکن نہیں، بما هو طریق القطع عندهم، اس طریقے پر جو ان کے ہاں ختم کرنے کا طریقہ ہے، وهو اضمار الفاعل فی الاول، وہ فاعل کی ضمیر کا دینا ہے پہلے فعل میں بصریین کے ہاں، وفی الثانی، اور دوسرے میں فاعل کی ضمیر دینی ہے عند الکوفیین، کوفیین کے ہاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب جس مذکورہ کو ایک فعل کے ساتھ جوڑ لے اور جس کا جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اس کو فاعل کی ضرورت ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ضمیر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِضْمَارُهُ، اس لیے کہ اس مثال میں ضمیر دینا ممکن نہیں، مع الا سمیت، ہم یوں کہہ دیں کہ الا سمیت اس کا فاعل مقدر ہے اور وہ ضمیر، تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ حرف، اس لیے کہ یہ الا سمیت اگر کریں گے لِأَنَّهُ حرف تو یہ الا تو حرف ہے، لا يصح اضمارُهُ، اس کو مضمر کر دینا، اس کو مقدر کر دینا یہ صحیح نہیں ہوتا، ولا بدونہ، اور نہ ہی الا کے بغیر، اور نہ ہی
الا کے بغیر، چلو الا کو ہٹا دو، صرف ضمیر مقدر کر لو، ایسے بھی نہیں کر سکتے، لفساد المعنی، معنی کے فساد کی وجہ سے، لأنہ یفید نفی الفعل، اس لیے کہ یہ فعل کی نفی کا فائدہ دیتا ہے، عن الفاعل، فاعل سے، والمقصود اثباتہ لہ، اور مقصود اس کا اس کے لیے اثبات ہے۔ ومراد المصنف، اور مصنف کی مراد تنازع سے، یہاں پر جس تنازع فعلین کو مصنف نے بیان کیا، جس کی وضاحت اور تعریفیں کی ہے، اس سے مراد وہ تنازع ہے ما یکون طریق قطعہ، جس کے ختم کرنے کا طریقہ اضمار الفاعل، فاعل کی ضمیر دینا ہو، یعنی جس کو ختم کرنے کی صورت کیا ہو کہ جہاں فاعل کی ضرورت ہے وہاں فاعل کی ضمیر دے دیں گے، اور اس مثال میں فاعل کی ضمیر نہیں دی جا سکتی، لہذا یہ والی مثال مصنف کی اس وضاحت میں شامل نہیں ہے۔ فلہذا اسی وجہ سے خصہ بالاسم الظاہر، مصنف نے خاص کیا اس کو کس کے ساتھ؟ اسم ظاہر۔ دیکھیں شروع میں عبارت کیا پڑھی ہے؟ وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا، وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا، تو ظاہر یہاں پر جو ہے وہ ضمیر کے مقابلہ میں ہے کہ جی اسم ظاہر کا ہونا ضروری ہے، ضمیر کے اندر یہ والی تفصیلات جاری نہیں ہو سکتی، چاہے وہ متصل ہے چاہے پھر وہ ضمیر منفصل ہے۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ چلو مصنف کے نزدیک تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی حل نہیں ہے، لیکن حقیقت میں تو جو ہے وہ اس کا تحقق تو ہے کلام عرب میں، پھر اس کا حل اور حضرات کیا نکالتے ہیں دوسرے حضرات کے مطابق، پھر اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس میں دو مذہب یہاں پر ذکر کیے ہیں، پہلا مذہب امام کسائی کا ہے، دوسرا مذہب امام فرا کا ہے۔ پہلا مذہب کن کا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی وَأَمَّا التَّنَازُعُ الْوَاقِعُ يُقْطَعُ بِالْحَذْفِ، امام کسائی فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر فاعل کو حذف کر لیں گے، نہ یہ کہیں گے کہ جی یہاں پر ضمیر نکالیں گے اور نہ اس کو ذکر کریں گے، بس یوں کہنے کے کہ یہاں پر جو اس کا فاعل ہے وہ کیا ہے؟ وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ والا اعتراض اللہ کے سمیت اور اللہ کے بغیر والی بات ہو، یہ اعتراض ہوگا ہی نہیں، تو پھر ان سے یہ کہا جائے گا آپ لوگ تو پہلے پڑھ چکے ہو کہ جی فاعل ہے تو فاعل کو تو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے سبق میں یہ پڑھ لیا کہ اکیلے طور پر فاعل کو کلام سے حذف کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے یہ کہہ رہتے ہیں کہ جی فاعل کو حذف کر لیں گے؟ تو اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ جی جب مجبوری ہے تو مجبوری کے درجے میں ہم ایسا کر لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ فاعل کو ہم حذف کر لیں گے۔ وَأَمَّا التَّنَازُعُ الْوَاقِعُ فِي الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ، بہرحال وہ تنازع جو واقع ہو ضمیر منفصل میں، فعلی مذہب الکسائی، امام کسائی کے مذہب کے مطابق، یقطع بالحذف، اس کو حذف کے ذریعے سے ختم کیا جائے گا۔ پہلا مذہب یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے امام فرا کا۔ امام فرا فرماتے ہیں یعملان معا، کیا فرمائیں گے؟ یعملان معا، کہ یہ ظاہری طور پر جو ایک ضمیر ہے جس کو ہم نے فاعل بنانا ہے، دونوں اسے میں عمل کر لیں گے ایک ساتھ، دونوں ایک ہی ساتھ ہو، اس ایک اسم ظاہر میں عمل کر لیں گے۔ کل آپ لوگوں نے اس کی وضاحت پڑھ لی تھی کہ یہ تو توارد العلتین علی معمول واحد ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ یہ خاتون ایک ہے اور دو مردوں کے نکاح میں اس کو آپ نے دے دیا، تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو ناجائز بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ فیعملان معا، دونوں فعل ایک ہی ساتھ کیا کریں گے؟ اس اسم ظاہر میں عمل کریں گے، دونوں اس کو اپنا فاعل بنا لیں گے، ایک ہی چیز ہے، وہ پہلے فعل کا بھی فاعل ہوگا دوسرے کا بھی فاعل ہوگا، لیکن اس پر اعتراض آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یہ تو توارد العلتین علی معمول واحد ہے اور یہ والی صورت تو ناجائز ہے۔ اس کا بھی یہی جواب دیتے ہیں جو امام کسائی نے دیے کہ جی اب مجبوری ہے کیا کریں، اب مجبوری ہے کیا کریں اور کوئی صورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مجبوری کی وجہ سے وہ دوسری صورت اختیار کر لیں۔ عثمان ہنس رہا ہے جی۔ وَأَمَّا التَّنَازُعُ الْوَاقِعُ، بہرحال وہ تنازع جو کہ واقع ہے ضمیر منفصل میں، فعلی مذہب الکسائی، امام کسائی کا مذہب کے مطابق، یقطع بالحذف، اس کو ختم کیا جائے گا حذف کے ذریعے سے۔ وَأَمَّا عَلَى مذہب الفرا، بہرحال امام فرا کے مذہب کے مطابق، فَيَعْمَلَانِ مَعًا، تو وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس میں عمل کریں گے۔ تشریک الرافعین بھی اس کو بول لیتے ہیں، کیا ہے؟
تشریک الرافعین کے قائل ہے۔ امام فرا کس بات کے قائل ہے؟ تشریک الرافعین۔ تشریک الرافعین کا مطلب کیا ہے کہ جی دونوں عامل رافع کو ایک معمول میں شریک کر دینا، دونوں ہی عامل رافع کو ایک معمول میں شریک کر دینا۔ ایک چیز ہے پہلا بھی اس کو رفع دے رہا ہے فاعل کی وجہ سے، اور دوسرا فعل بھی اس کو رفع دے رہا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ غَيْرِهِمَا، ان کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں، باقی حضرات ہیں، اہل بصرہ ہے، اہل کوفہ ہے، جن کی وضاحت یہاں پر پڑھیں گے تو فرماتے ہیں فَلَا يُمْكِنُ قَطْعُهُ، اس ضمیر کے مسئلے کو حل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لِأَنَّ طریق القطع عندهم، اس لیے کہ اس تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ ان کے نزدیک الازمار، وہ کیا ہے؟ ضمیر دینا ہے۔ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ كَمَا عَرَفْتَ، اور وہ ممتنع ہے جیسے کہ آپ نے اس کو ابھی پہچان لیا کہ جی ما ضرب و اکرم الا انا میں اگر ہم فاعل کی ضمیر دیتے ہیں تو یا تو الا کے بغیر دیں گے یا الا سمیت دیں گے۔ دونوں صورتیں آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی ایک میں لفظی خرابی ہے، الا کا حذف لازم آتا ہے، ایک میں معنوی خرابی ہے۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بولو۔ تو ضمیر منفصل میں بھی تنازع نہیں ہو سکتا اور متصل میں بھی تنازع نہیں ہو سکتا۔ کن کے نزدیک؟ صاحبی کتاب کے نزدیک، باقیوں کے نزدیک ہو سکتا ہے، اس کا انہوں نے اپنے طریقے بھی نکالے ہوئے ہیں۔ فقد یکون فی الفاعلیۃ مثل ضربنی و اکرمنی زید وفی المفعولیۃ مثل ضربت و اکرمت زیدا وفی الفاعلیۃ والمفعولیۃ مختلفین۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تنازع کی صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ 4 صورتیں ہیں تنازع کی۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں عامل فاعل کا تقاضا کرے، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں عامل مفعول کا تقاضا کرے، تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا فاعل کا تقاضا کرے دوسرا مفعول کا تقاضا کرے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلا مفعول کا تقاضا کرے اور پہلا جو ہے وہ دوسرا وہ فاعل کا تقاضا کرے۔ اس طرح تو گویا کہ 2 صورتیں اتفاقی ہیں اور 2 صورتیں کیا ہیں؟ وہ اختلافی ہیں۔ پہلے 2 صورتوں میں اتفاق ہے، دونوں کا تقاضا ایک جیسا ہے۔ پہلے صورت میں فاعل کا تقاضا ہے دونوں کا، اور دوسری صورت میں مفعول کا تقاضا ہے، اور تیسری اور چوتھی صورت میں اختلاف ہے کہ ایک کا تقاضا فاعل کا ہے اور دوسرے کا تقاضا دیکھیں فقد یکونو کے اندر ضمیر کے مرجع کو متعین کیا کہ فقد یکون تنازع الفعلین، کبھی یہ تنازع فعلین ہوتا ہے فی الفاعلیت، فاعلیت میں۔ آگے بان یقتضیہ سے اس کی صورت بیان فرمائی ہے کہ جی فاعلیت میں اس کی صورت کیا ہے۔ بان یقتضیہ اس طور پر کہ تقاضا کرے کل منہما ان دونوں میں سے ہر ایک ان یکون الاسم ظاہر کہ یہ اسم ظاہر فاعلا لہو اس کا فاعل بن جائے، فیکونان متفقین لہذا یہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں فی اقتضاء الفاعلیت، فاعلیت کے تقاضے میں۔ تو اس کی صورت بیان فرمائی ہے فاعلیت میں تقاضا کرنے کی کہ جی دونوں ہی فاعل کا تقاضا کرے، بعد والے اسم ظاہر میں دونوں تقاضا کرے کہ وہ میرا فاعل بن جائیں گے، لہذا اس طرح دونوں کا تقاضا بالکل ایک جیسا ہو گیا۔ جیسے اس کی مثال آگے دی ہے ضربنی و اکرمنی زید، ضرب فعل ہے، آگے یا ضمیر مفعول بھی ہے، اکرم فعل ہے یا ضمیر مفعول بھی ہے، دونوں کے ساتھ مفعول کی ضمیر تو ہے لیکن فاعل نہیں ہے، دونوں کو فاعل چاہیے، لہذا آگے زید یہ دونوں کے لیے فاعل کی جگہ پر واقع ہے، اس میں تقاضا چلے گا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد یکون تنازعہما فی المفعولیت، وفی المفعولیت ہے عبارت کیا ہے؟ فی الفاعلیت مثل ضربنی واکرمنی زید وفی المفعولیت، وفی المفعولیت واو عاطفہ ہے، یعنی اوپر والی ساری عبارت نکلے گی کہ جی وقد یکون تنازعہما فی المفعولیت، پہلے جیسے عبارت نکالی تھی وہی عبارت ادھر بھی ہو جائے گی کہ جی یہ تنازع کبھی ہوتا ہے مفعولیت میں، دونوں کا تنازع ہوتا ہے مفعولیت میں۔ آگے اس کی صورت ذکر کی ہے بأن یقتضی کل منہما کہ دونوں میں سے ہر ایک تقاضا کرے ان یکون الاسم الظاہر مفعولا لہو کہ یہ اسم ظاہر اس کے لیے مفعول بھی بن جائے، فیکونان متفقین لہذا اب یہ دونوں متفق ہو گئے فی اقتضاء المفعولیت، مفعولیت کے
یہ صورت بھی واضح ہو گئی۔ تو بأن یقتضیہ سے مفعولیت میں تقاضے کی صورت بیان فرمائی ہے کہ یہ فعل اول اور فعل ثانی بعد والے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بھی بنانے کے لیے وہ تقاضا کرے۔ جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے ضربت و اکرمت زیدن، اس میں دیکھیں ضرب تو فعل فاعل ہے، اکرم تو فعل فاعل ہے، دونوں فعل متعدی ہیں، دونوں کو مفعول بھی چاہیے، لہذا زیدن یہ بعد میں واقع ایک اسم ہے کہ دونوں ہی اس میں تقاضا کرنے اپنا مفعول بھی بنانے کے لیے۔ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ذکر کی ہے کہ وقد یکون تنازعہما فی الفاعلیت والمفعولیہ، واو ہے وفی الفاعلیت والمفعولیت، واو کے بعد عبارت نکالی ہے وقد یکون تنازعہما، یہ ماقبل پر عطف ہے، تو جو حکم جو عبارت وہاں پر محذوف جو ہے وہ مذکور ہے وہ عبارت یہاں پر عطف کے ذریعے سے وہ نکالیں گے کہ کبھی ان دونوں کا تنازع ہوتا ہے فاعلیت میں اور مفعولیت میں۔ پہلے یہ بات ذکر کی کہ جی تنازعہما فی الفاعلیت، دوسری بات ذکر کی تنازعہما فی اب آگے ذکر کر رہے ہیں کہ جی وفی الفاعلیت والمفعولیت، مطلب پہلے صرف فاعل کا ذکر تھا، پھر مفعول کا ذکر ہوا، تیسری صورت میں کس کا ذکر کیا؟ فاعلیت اور مفعولیت کا۔ تو اس کا ظاہری طور پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی پہلے دو صورتیں متفق ہیں اور یہ والی صورت کیا ہے؟ مختلف ہے۔ تو وفی الفاعلیت والمفعولیت سے اختلاف کی صورت سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بولو آ گئی نا۔ تو پھر اعتراض ہوا کہ آگے متن کے اندر مختلفین کے لفظ کی کیا ضرورت ہے؟ آگے مختلفین کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی دو صورتوں میں اتفاق ہے، وہاں پر ذکر کر دیا فی الفاعلیت، دوسرے کے بارے میں کہہ دیا فی المفعولیت، تیسرے کے بارے میں کہہ دیا وفی الفاعلیت والمفعولیت۔ تو فاعلیت اور مفعولیت دونوں کو جمع کرنے سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی یہ اختلافی صورت ہے، اتفاقی صورت نہیں ہے۔ تو پھر وفی الفاعلیت والمفعولیت کا لفظ ذکر کر کے آگے مختلفین کے لفظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ وذالک یکون علی وجہین سے اس اعتراض کا جواب دیا، وذالک یکون علی وجہین سے اس اعتراض کا جواب دیا۔ یہ فاعلیت اور مفعولیت میں تقاضے کی دو صورتیں، فاعلیت اور مفعولیت میں تقاضے کی پہلی صورت یہ ہے کہ جی جو پہلا فعل ہے وہ بھی فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا فعل بھی فاعل کا تقاضا کرے، پہلا فعل وہ بھی مفعول کا تقاضا کرے، دوسرا فعل بھی مفعول کا تقاضا کرے، لیکن تقاضے کی صورت یہ ہے کہ دونوں فعل ایک اسم کو فاعل بنانا چاہتے ہیں اور دوسرے اسم کو دونوں فعل اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ دونوں تقاضا کر رہے ہیں فاعل کا لیکن ایک اسم میں، اور اسی طرح دونوں ہی تقاضا کر رہے ہیں مفعول کا، لیکن مفعول کا تقاضا وہ اس کے لیے الگ اسم ہے۔ تو اس صورت میں پہلی صورت اختلاف کی یہ ہے کہ دونوں ہی فعل فاعل کا بھی تقاضا کر رہے ہیں، مفعول کا بھی تقاضا کر رہے ہیں، بعد میں واقع ہونے والا اسم ایک نہیں بلکہ دو ہے۔ بعد میں واقع ہونے والا اسم کتنے ہیں؟ ایک اسم میں دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، ایک اسم میں دونوں مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں۔ جیسے دیکھیں مثال دیکھیں، ضرب و اہانا زید عمرا، ضرب فعل ہے، فعل متعدی ہے، اہانا بھی فعل ہے، فعل متعدی ہے، دونوں کے پاس نہ فاعل موجود ہے نہ ہی مفعول موجود ہے، لہذا ضرب اور اہانا نے پہلے فاعل کا تقاضا کیا زید میں، ٹھیک ہو گیا، دونوں کے فاعل کا تقاضا کس میں ہو رہا ہے؟ زید میں ہو رہا ہے۔ اب ضرب و اہانا زیدن کے بعد دونوں نے تقاضا کیا اپنے لیے مفعول بنانے کا، دونوں نے مفعول بنانے کا تقاضا کس میں کیا؟ امرن میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی دو فعل ہیں، دونوں ہی فاعلیت اور مفعولیت کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں ایک اسم میں الگ سے فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے اسم میں دونوں مفعول کا۔ یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کوئی الگ قسم نہیں ہے بلکہ یہ پہلی دونوں قسموں کا مجموعہ ہے۔ تنازع کی پہلی دو صورتیں پڑھی نا آپ لوگوں نے، کون کون سی ہے؟ دونوں فعل ایک اسم میں فاعل کا تقاضا کرے، دونوں اسم
ایک اسم میں مفعول کا تقاضا کرے۔ اب یہاں پر بھی صورتحال ایسے ہے کہ دونوں فعل ایک اسم میں فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں اور دونوں فعل ایک اسم میں مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں، تو یہ در حقیقت کوئی تیسری صورت نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت کیا ہے؟ اوپر والی پہلی دونوں صورتوں کا مجموعہ ہے۔ تو اختلاف کی ایک صورت یہ ہے، اختلاف کی ایک صورت ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی دو فعل آ جائیں، ایک کو فاعل چاہیے دوسرے کو مفعول چاہیے، اور بعد میں اسم ظاہر ایک ہو، بعد میں اسم ظاہر ہو، ایک فعل اس کو اپنا فاعل بنانے کی کوشش کرے، دوسرا فعل اس کو اپنا مفعول بنانے کے لیے جو ہے وہ تقاضا کرے، تو محل ایک ہے لیکن تقاضے دونوں کے مختلف ہیں۔ تو تنازع میں فی الفاعلیت والمفعولیت کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں فاعل کا بھی تقاضا کرے، دونوں مفعول کا بھی تقاضا کرے، لیکن فاعل اور مفعول بننے کے لیے الگ الگ اسم ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جی ایک کو فاعل چاہیے دوسرے کو مفعول چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک اسم ہے، اسی ایک اسم میں فاعل بھی جو ہے اس کو بنانا چاہتے ہیں اور اسی ایک اسم کو مفعول بھی بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ مختلفین کا جو لفظ ہے، اب پہلی صورت بھی فی الفاعلیت والمفعولیت ہے، پہلی صورت بھی فی الفاعلیت والمفعولیت ہے، لیکن وہ اختلاف کی نہیں ہے، جہاں پر دونوں ہی فاعل کا تقاضا کرے دونوں ہی مفعول کا تقاضا کرے، لیکن فاعل بننے کے لیے الگ اسم ہے، مفعول بننے کے لیے وہاں پر تقاضا فاعلیت اور مفعولیت کا تو ہے لیکن اختلاف نہیں ہے، وہاں پر اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ والے جو صورت ہے، ایک کو فاعل دوسرے کو مفعول اور ایک اسم میں دونوں کا تقاضا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اختلافی صورت ہے۔ تو اصل میں فی الفاعلیت والمفعولیت کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ صورت ہے جو در حقیقت قسم اول، صورت اول اور صورت ثانی کا مجموعہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں حقیقت میں تقاضوں کا اختلاف ایک محل میں ہو۔ تو مختلفین کا لفظ کیوں لگایا بھائی؟ تاکہ یہ صورت جو ہے وہ ملحوظ ہو، یہاں پر مراد دوسری صورت ہے، پہلے والی صورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں، وقد یکون تنازعہما، کبھی ان دونوں کا تنازع ہوتا ہے، فی الفاعلیت والمفعولیت، فاعلیت اور مفعولیت میں، وذالک یکون علی وجہین، اور یہ دو طریقوں پر ہے، احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے، ان یقتضی کل منہما، کہ ان میں سے ہر ایک تقاضا کرے فاعلیت اسم ظاہر، ایک اسم ظاہر کے فاعلیت کا، ومفعولیت اسم ظاہر آخر، اور ایک اور اسم ظاہر کے مفعولیت کا تقاضا کرے، فیکونان متفقین، لہذا وہ دونوں متفق ہو جائیں گے، فی ذالک الاقتضاء، اس تقاضا کرنے میں، جیسے ضرب و اہانا زید عمرا ولیس ھذا قسما ثالثا من التنازع، اور یہ تنازع میں سے کوئی تیسری قسم نہیں ہے، بل هو اجتماع القسمین الاولین، بلکہ وہ پہلی دو قسموں کا اجتماع ہے، وثانیہما، اور دوسری صورت یہ ہے، ان یقتضی احد الفعلین، کہ دو فعلوں میں سے ایک تقاضا کرے فاعلیت اسم ظاہر، ایک اسم ظاہر کے فاعل ہونے کا، ان یقتضی احد الفعلین، کہ تقاضا کرے دو فعلوں میں سے ایک فاعلیت اسم ظاہر، اسم ظاہر کی فاعلیت کا، والآخر، اور دوسرا فعل تقاضا کرے مفعولیت ذالک الاسم الظاہر بعینہ، اسی اسم ظاہر کے مفعول ہونے کا تقاضا کرے، ولا شک فی اقتضاء، اور کوئی شک نہیں فی اختلاف اقتضاء الفعلین، دونوں فعلوں کے تقاضے کے مختلف ہونے کا، فی ہذہ الصورت، اس صورت میں، وہذا هو القسم الثالث، اور یہی وہ تیسری قسم ہے، المقابل للاولین، جو پہلی دو قسموں کا مد مقابل ہے، فقولہ، لہذا مصنف کا یہ قول، مختلفین لتخصیص هذه الصورت بالارادۃ، ارادتاً اس صورت کی تخصیص کے لیے ہے۔ تو فی الفاعلیت والمفعولیت کے بعد جو مختلفین کا لفظ ہے یہ حشو اور زائد نہیں ہے، بلکہ مختلفین کا لفظ کیوں لگایا گیا؟ تاکہ یہ جو اصل جو اختلاف والی صورت ہے یہ متعین ہو جائے، جو فی الفاعلیت والمفعولیت کے پہلی صورت ہے وہ خارج ہو جائے۔ آگے مختلفین ترکیب میں کیا واقع ہے؟ مختلفین
ترکیب میں کیا واقع ہے، تو آگے اس کی وضاحت ذکر کر رہے ہیں۔ ترکیب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اگلی عبارت ذکر کی ہے، دیکھو وقد یکون تنازع الفعلین واقعا فی الفاعلیت والمفعولیت حال کون الفعلین مختلفین فی الاقتضاء۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مختلفین حال واقع ہے، مختلفین حال واقع ہے۔ پوری عبارت جب حال واقع ہے تو پھر وہ پوری عبارت کیسے بنے گی اس کو واضح کیا، یعنی وہ تنازع الفعلین واقع ہوتا ہے فاعلیت اور مفعولیت میں، ان دونوں فعلوں کا مختلف ہونے کی حالت میں تقاضا کرنے میں، مختلفین فی الاقتضاء تقاضے میں مختلف ہونے کی حالت۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْإِسْمُ الظَّاهِرُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ وَاحِدًا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ، اور یہ صورت متصور نہیں ہو سکتی إِلَّا إِذَا كَانَ الْإِسْمُ الظَّاهِرُ، مگر جب یہ اسم ظاہر جس میں تنازع ہو رہا ہے وہ ایک ہو۔ پہلی صورت میں بھی تنازع ہو رہا ہے فاعلیت مفعولیت میں، لیکن اسم دو ہے، اور دوسری صورت میں فاعلیت اور مفعولیت کا اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے لیے آگے اسم ایک ہے، تو اختلاف کا تحقق کہاں پر ہو سکے گا؟ وہیں پر جہاں پر اسم ایک ہو، ایک میں فاعلیت کا تقاضا ہو دوسرے میں مفعولیت کا۔ اگر اسم دو ہے، ایک میں فاعلیت ہے دوسرے میں مفعولیت ہے، تو پھر تو یہ اختلاف والی صورت نہیں ہے۔ بس ایک بات اور سمجھ لے، وَإِنَّمَا لَمْ يُرِدْ مِثَالًا لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ، ایک اعتراض ہے کہ جی تنازع کی متن میں بنیادی طور پر تین شکلیں ہیں، پہلی دو صورتوں کی تو مثال ذکر کی ہے، تیسری صورت کی مثال ذکر نہیں کی، اس کی بھی مثال دے دیتے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں تیسری صورت کی مثال کو بنانا یہ واضح تھا، چونکہ پہلے دو صورتیں اتفاقی ہے اور آخری صورت کیا ہے؟ اختلافی ہے، تو لہٰذا مثال بنانے کے لیے ایسے کریں، ایک فعل پہلی مثال سے لے، دوسرا فعل دوسری مثال سے لے۔ پہلی مثال میں دیکھو، پہلی مثال ہے متن میں جو عبارتیں ہیں، ضربنی واکرمنی زیدن ہے، ضربت واکرمت زید۔ اب ایسے کرے ہر مثال سے پہلا فعل لے لو، تو ضربنی آگے وضربت، ضربنی وضربت آگے زیدن لگا لو۔ اب دوسرا فعل لے لو دونوں کا، تو کیا ہو جائے گا؟ اکرمنی واکرمت زیدن ہو جائے گا۔ اب ایسے کرو، پہلی مثال سے پہلا فعل لے اور دوسری مثال سے دوسرا فعل، تو یوں ہو جائے گا ضربنی واکرمت زیدن۔ اب اس کا الٹ کر لے، پہلی مثال سے دوسرا فعل لے لے اور دوسری مثال سے پہلا فعل لے لے، یوں ہو جائے گا اکرمنی وضربت زیدن۔ یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ چار صورتیں ہو گئی۔ ان چاروں صورتوں میں ہم نے زیدن کو منصوب بنایا ہے، مفعول بنایا۔ ایسے ہی ہے بعد والا اسم ظاہر ہم نے کیا رکھا؟ منصوب رکھا۔ مثالیں دوبارہ سن لو، ضربنی و ضربت زیدن، اکرمنی و اکرمت زیدن، ضربنی و اکرمت زیدن، اکرمنی و ضربت زیدن۔ زیدن کو ہم نے ان چاروں صورتوں میں منصوب بنایا ہے۔ یہ منصوب بھی بن سکتا ہے اور مرفوع بھی بن سکتا ہے، منصوب بھی بن سکتا ہے اور مرفوع بھی بن سکتا ہے۔ اختلاف ہے نا، تو اختلاف میں دونوں فعلوں کا معمول بنا سکتے ہیں، ایک کو فاعل چاہیے اور ایک کو مفعول بھی چاہیے۔ ابھی تک ہم نے اس کو مفعول بھی بنایا، تو ہم اس کو فاعل بھی بنا سکتے ہیں، لہٰذا یہی چار صورتیں ہو جائیں گی، اور آگے بعد والے اسم ظاہر کیا ہو جائے گا؟ وہ مرفوع ہو جائے گا۔ یوں بن جائے گی عبارت، ضربنی و ضربت زیدن، اکرمنی و اکرمت زیدن، ضربنی و اکرمت زیدن، اور اکرمت۔ جی سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس طرح آسان، اس کا حل یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں مثالیں ایک مرتبہ سامنے رکھیں، ایک کاپی لے اور کاپی پر جو ہے یہ اس کی دونوں ترتیبیں بنائیں۔ پہلی مثال بنائیں، دونوں کا پہلا فاعل ایک ساتھ ہو، پھر دونوں کا آخری، پھر ان میں سے اختلاف کے ساتھ بعد والے اسم ظاہر پہلی چار صورتوں میں مرفوع بنا لو یا منصوب بنا لو اور دوسرے میں اس کا عکس بنا لو، تو یہ 8 مثالیں بن جائیں گی۔ کتنی مثالیں بن جاتی ہیں؟ 8 مثالیں بن جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لَمْ يُورِدْ
مثالاً للقسم الثالث، قسم ثالث کے لیے مثال ذکر نہیں کی، لأنه اذا اخذ، اس لیے کہ جب لیا جائے فعل من المثال الاول، پہلی مثال سے ایک فعل، و فعل من المثال الثانی، اور دوسری مثال سے بھی ایک فعل، تو حصل مثال للقسم الثالث، تیسری قسم کے لیے ایک مثال حاصل ہو جائے گی۔ وذالک یتصور علی وجوہ کثیرۃ، اور یہ کئی صورتوں پر متصور ہے، جیسے ضربنی و ضربت زیدا، اکرمنی و اکرمت زیدا، ضربنی و اکرمت زیدا، اکرمنی و ضربت زیدا، یہ چار صورتیں یہ ہو جائیں گی۔ ان چار صورتوں میں بعد والا اسم ظاہر و منصوب ہے۔ وغیر ذالک، اس کے علاوہ مثالیں، مما یکون الاسم ظاہر مرفوعا، جن میں اسم ظاہر کا ہوگا مرفوع ہوگا، تو چاروں رفع والی مثالیں اور چاروں نصب والی مثالیں، اس طرح 8 مثالیں جو ہے یہ بن جاتی ہیں۔ چلے شاباش، یاد کرو، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔